واہ کیا آج تالیاں ویسے کیا بات ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک اگین. میں السلام علیکم, میں تالیوں کے اندر ایسا گم گئی تھی, میں سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کر رہی ہوں. بٹ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں حسن صاحب, اور وہ ہم سے بات کر رہے تھے آف ایئر بھی. ہماری ایک اور نامنی آ چکی ہیں جو ہمارے واؤچر کے لیے ہوں گی, ارم. ان کی ہم نے آف ایئر کال لی تھی تو ان کا نام بھی ہم نے اپنے اس میں شامل کر دیا ہے. اور ہمارے ساتھ حسن صاحب ہیں, یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سا ڈریم ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, تو ہم ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم حسن صاحب. وعلیکم السلام. جی سر سوری, وہ آن ایئر آنا تھا تو میں نے پھر آپ کو وہاں پہ. کوئی بات نہیں. جی سر. زندگی کے اندر ایک خواب ہے جو شیئر میرے باپ نے کیا تھا مجھ سے اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے, اور ان کی زندگی کے بعد میں نے لائف اس خواب کو دیکھا جس کا مجھے یقین نہیں تھا جب تک میں دیکھتا رہا, لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ ریکگنائز کیا کہ نہیں, آئی ایم ان مائی سینسز اینڈ ہیئرنگ اینڈ سیئنگ سم تھنگ. تو قرآن آیت یہ تھی, حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ آیت سے مبارکہ تھی جو میرے والد صاحب نے مجھے بتائی, اسرائی تھی. اچھا, اب ان کی جو انتقال تھا وہ 97 میں ہوا تھا, اور 99 میں کے قریب میں نے یہ دیکھی کہ میں سوچتے سے جب اٹھا یہی آیت ایک قاری صاحب مسجد سے پڑھ رہے تھے, اور میں نے جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو جیسے آتش بازی چلتی ہے اس طرح کا آتش بازی کا سما تھا جو مجھے ناقابل یقین تھا, اور میں نے یہی سمجھا کہ شاید میں خواب کو پھر خواب دیکھ رہا ہوں, لیکن ایسا نہیں تھا. جب میں نے دوسرے دن اخبار پڑھا تو اس میں تھا کہ یہ 60 سال یا 70 سال کے بعد یہ کومیٹ کی بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ عجیب اتفاق تھا کہ وہ آیت بھی تھی اور وہ کومیٹ کی بارش بھی ہو رہی تھی. ٹھیک. اچھا, اب حالات حاضرات پہ میں نے تھوڑا سا زندگی کے اوپر میں آ رہا ہوں ذرا سا, اور اگر وہ جو کہ ہر گھر کا معاملہ. سر آپ کا نمبر میں نے لے لیا ہے, اور آن مطلب وہ ریکارڈ پہ ہمارے کنٹرول روم میں ہوگا, میں ادھر سے لے لیتی ہوں. آپ کا کال تھوڑا لمبا ہے تو ہم اس کال کو آپ سے میں فون کر کے ڈسکس کر لوں گی. اچھی بات. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ حسن صاحب کی کال کا اور ویٹ کرنے کا. اور جی ہمارا ڈریم انٹرپریٹیشن کا پروگرام چل ہی رہا ہے, اور ایک خاتون نے اپنی ڈریم بتائی ہے اور انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا سا انہوں نے انٹرپریٹیشن بھی دے دیا, تو بڑی اسمائل ہونی چاہیے منہ پہ, کچھ اس طرح مایوس مایوس بیٹھی. اچھا جی, یہاں سے ہمارے ساتھ ہیں پوری فیملی ہے, آپ لوگ ایک ہی پوری فیملی ہے ماشاءاللہ, اور یہ اپنا ڈریم کو شیئر کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی, میرا نام شمیم ثنا ہے, میں اس سے پہلے بھی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھ چکی ہوں. اس میں یہ تھا کہ میرے شوہر کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے دوسرا, اس کے لیے میں نے استخارہ کیا تھا. استخارے میں مجھے اس طرح کا آیا تھا کہ ہمیں کامیابی ہو رہی ہے, ماشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ گئی ہے. اس کے بعد میں نے لگاتار اسی طرح کے خواب دیکھے, لیکن اب یکسر جو ہے وہ حالات چینج ہو گئے. خواب جو ہیں بالکل مختلف طرح کے, ایسے جیسے میں بہت پریشانی میں ہوں, میری چپل تنگ ہو گئی ہے, یا میں سب کھا رہے ہیں میں خالی بیٹھی ہوں, اس طرح کے نظر آ رہے ہیں. اور کچھ حالات بھی اس قسم کے ہوتے جا رہے ہیں کہ مطلب میں پریشانی محسوس کر رہی ہوں. کاروبار میں بھی پرابلم ہو رہا ہے. کاروبار میں میرے شوہر اصل میں بیمار ہو گئے اور وہ گھر میں پڑ گئے. ہاں اچھا ٹھیک. بیسکلی خواب نشاندہی آپ کو خواب میں آ گئی. اصل میں بعض دفعہ ایک چیز بتا دوں کہ سچے خواب تو انبیاء کرام کو آتے تھے, مگر پروردگار جو ہے وہ انسان کے اندر, ذہن کے اندر ایک حصہ ہے جس کو ہم سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں. وہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے اس میں صلاحیت یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے وہ سگنل پکڑ لیتا ہے, فلکیات میں اسپیس میں جو سگنل ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے. تو کئی دفعہ وہ مستقبل میں آنے والے واقعات جو ہیں وہ اسپیس میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ اس کو مل جاتا ہے, ایکسکیوز می, انفارمیشن مل جاتی ہے. اور یہ اکثر ملتی ہے رات کو جب آپ نیند میں ہوتے ہیں, کیونکہ جاگتے وقت تو آپ کا جو شعور ہے, کانشیس مائنڈ ہے, وہ انٹرفیئر کرتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو, کام کر رہا ہوتا ہے. تو نیند میں جب یہ خواب آتا ہے تو بعض دفعہ آنے والے واقعات کی نشاندہی ہوتی ہے یا آپ کو آگاہی ہوتی ہے. تو انٹیوٹیو اس کو کہتے ہیں خواب, اور آپ کو اشارہ ہے فوراً کچھ کریں اس سے پہلے کہ حالات زیادہ بگڑے آپ. اچھا سر, میں ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں, میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا ہو جاتا ہے, چاہے وہ میں کسی بھی قسم کا کہ میں دیکھ رہی ہوں میں کہیں جا رہی ہوں, کوئی واقعہ ہو گیا, اور حقیقت میں وہ 2-3 دن بعد وہ میرے سامنے اسی طرح سے ہوتا ہے منوان. ٹھیک. اچھا, آج میں نے خواب میں اس طرح سے دیکھا کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں, نیچے جو ہے کچھ خطرات ہیں اور میں ہوا میں اڑ رہی ہوں, اور میں خود حیران ہوں کہ میں یہ اڑ کیسے رہی ہوں. اور میں نیچے آنا چاہتی ہوں تو دیکھتی ہوں وہاں پہ بھی کتا ہے, بھونک رہا ہے. میں سوچی نہیں نیچے اترنا صحیح نہیں ہے, پھر میں اور آگے اس طرح سے میں نے یہ دیکھا کہ میں اس طرح سے مطلب ان چیزوں سے بچ رہی ہوں, نکل رہی ہوں. اچھا, جو بھی خواب
خواب دیکھتی ہوں اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے ہی ہمت کرنی پڑ رہی ہے کہ میں ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے کہ میں کھڑی ہو گئی ہوں ہمت کر کے. کوئی بوجھ ہے میرے سر پہ آ گیا ہے, میں نے اٹھا کے پھینک دیا ہے اور میں کھڑی ہو گئی ہوں. آیت الکرسی کا بہت دیکھتی ہوں کہ مجھے آیت الکرسی کا پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ جو بھی مشکلات ہیں آپ کی فیملی کو, وہ اگر مشکلات آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں لڑنے کے لیے, یا حوصلہ کریں کہ جی میں نے کیا سدھارنا ہے, میں نے کیا چینجز کرنے, ہو سکتا ہے آپ کی تدبیر یا آپ کی کوئی مشورہ اس مسئلے سے آپ لوگوں کو نکال دے, ورنہ نقصان ہوگا زیادہ. چلیں, آل دی بیسٹ ٹو یو. آپ پلیز ٹرائی کرتے رہیے گا, انشاءاللہ آپ کی کوشش کوئی نہ کوئی رنگ لائے گی, بیکاز وی کین چینج تھرو آر ایکشنز, وی کین چینج اسٹف, وی کین چینج کچھ ہونے والا ہو اور ہم اس کو اپنے ایکشنز کے تھرو, اپنے کام کے تھرو, اپنی تھاٹ کے, انسان کو ایک صلاحیت دی ہے, اس لیے مشورہ مخلوقات ہے, تو آپ بھی چینج کر سکتی ہیں. پلیز ٹو ٹرائی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے نگہت صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے نگہت صاحبہ, کون سے شہر سے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں. ہاں نگہت صاحبہ لاہور سے, کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. اچھا, بس مجھے ڈاکٹر موئز کو بھی سلام کہتی ہیں. وعلیکم السلام. جی جی, بس مجھے میری بیٹی اصل میں امریکہ میں ہے, وہ آ رہی ہے, وہ بیمار ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اچھا, تو مجھے اس کے لیے علاج کرنا تھا, تو میں چاہ رہی ہوں میں آپ سے وہ چل لوں, آپ سے سیکھوں کچھ, پھر میں اس کا علاج کروں. چلے میں نے آپ کے پاس بھی لاؤں گی. ٹھیک ہے. چلو نگہت صاحبہ, میں نے آپ کا نام واؤچر کے لیے, لاہور میں ریکی کا جو ورک شاپ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کا واؤچر میں نے نام لکھ لیا. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اور شہریار صاحب بھی ہمارے ساتھ ایک ڈریم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنا. جی شہریار صاحب آگے کر لیجیے ذرا. جی ڈاکٹر صاحب, میں اکثر جو خواب میرے اچھے نہیں ہوتے وہ میں یہ ہے کہ جب میری نیند کھلتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں لیفٹ سائڈ پہ, دل والی سائڈ پہ سو رہا ہوں. اچھا, تو وہ تب مجھے, تو والدہ صاحبہ خدا بخشے وہ بھی یہی کہا کرتی تھیں کہ اگر اس سائڈ پہ سوئے آدمی تو اچھا خواب نظر نہیں آتا. لیکن میں خوابوں پہ کبھی بھی یقین میرا نہیں رہا, اور نہ میں کسی کو بتاتا ہوں. ایون جو آج میں آپ کے ساتھ خواب شیئر کر رہا ہوں, یہ میں نے اپنی مسز کو بھی نہیں بتایا ہے. اوہو, چلیے بڑی راز کی بات ہے. دیکھیں ڈاکٹر موئز لاؤنج پہ کھل رہی ہے. نہیں, ہیلتھ ٹی وی کی خوش نصیبی. چلے نہیں ڈاکٹر صاحب, میں ایکچولی اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں میں اس قسم کا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا, والدہ صاحبہ کو خدا بخشے فوت ہو گئی ہیں, تو اکثر خواب میں تو وہ نظر آتی ہی رہتی ہیں. لیکن اب جو میں نے ایک دفعہ دیکھا, یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے, کہ ہم خاصا ایسا کوئی بہت سے لوگ ہیں اکٹھا جا رہا ہے, آپ قافلہ سا سمجھ رہے ہیں, تو یکدم مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو والدہ میرے ماموں مجھے نظر آتے ہیں, وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. تو والدہ مجھے کہتی ہیں کہ ان سے, ماموں کو کہتی ہیں کہ اس کو کچھ پیسے دے دو, اس کے پاس ختم ہو گئے ہیں. حالانکہ زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ کبھی بھی ایسی تکلیف آئی ہو کہ کہیں سے قرض لیا ہو. بینک سے تو لیتے رہتے ہیں, ہم بینکر ہی ہیں, وہاں سے ہوتا رہتا ہے, لیکن ایسا ہی نہیں ہوا کہ مجھے کبھی کسی سے قرض لیا گیا ہو. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا اور خواب میں ہوا, اور اس ماموں سے کبھی امی نے کبھی نہیں لیا, نہ اللہ کی مہربانی رہی ہے نہ ہم نے, لیکن یہ خواب دیکھا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا اسی قسم کا خواب کہ امی کے ساتھ ہیں, بہت سے لوگ ہیں اکٹھے, تو ایک آدمی آ رہا ہے. امی ہمیشہ عام جو مانگنے والے ہوتے ہیں سڑکوں ورکوں پہ جو ایسے آتے ہیں, ان سے کہتی تھی کہ ان کو مت دیا کرو, ویسے وہ کہتی تھی کہ چھپ چھپا کے, اور جو مستحق ہوں انہیں ضرور دیا کرو. تو عادت ہے ویسے دیکھوں گی. تو امی مجھے ایک آدمی کو کہتی ہیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مستحق نہیں ہے, امی کہتی ہیں کہ انہیں کچھ پیسے دے دو. تو یہ دونوں جسٹ اپوزٹ, جو کبھی زندگی میں پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اتفاق, یہ میں نے دیکھے. چلے جی, آپ نے یہ خواب دیکھا اور آپ ان کی تعبیر بتا دیں. ویری انٹرسٹنگ. ایک تو یہ کہ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بہت ہے, اور میں آپ کو ایک اور چیز کی ایک بات بتا دوں کہ زندگی بھر جب تک اللہ آپ کو زندگی دے, آپ کی والدہ خواب میں آ کر آپ کو اشارہ کر دیا کرے گی بہت ساری چیزوں کا. پہلا خواب جو آپ کا ہے وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو مالی طور پر فائدہ ہوگا. اور جو فائدہ ہوگا مالی طور پر, تو اس مالی طور پر فائدے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے, دوسرا خواب اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کوشش کرنی ہے اپنے اطراف میں دیکھیں کوئی عزیز, کوئی رشتہ دار جس کا شاید آپ کو نہ پتہ ہو اتنا زیادہ, جو ضرورت مند ہے کوئی, اسے پھر آپ نے اس میں سے ہیلپ کرنی ہے. یہ دونوں خواب آپس میں لنکڈ ہیں, اور بعض لوگوں کو خواب میں ان کے والدین یا جو فوت ہو چکے وہ نظر آتے ہیں, اور ایسے امیزنگلی نشاندہی ہوتی ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے بعض دفعہ کہ کیسے ہوا.
हो चुका है, मैंने कई दफ़ा खुद भी महसूस किया इस चीज़ को। मेरे छोटे भाई हैं, उनको अक्सर मेरे वालिद आते हैं। हद तो ये कि इस हद तक हुआ कि उन्होंने गाड़ी ख़रीदी मेरे भाई ने किसी से, और मेरे वालिद आए और आके बहुत ख्वाब में गुस्से में थे कि गाड़ी तुमने क्यों ख़रीदी है, गाड़ी वापस कर दो। मेरे भाई ने सोचा कि पता नहीं कि अब्बास नाम है मेरे भाई का, वो भी अल्लाह ने उसको बड़ा इंट्यूशन दिया है। तो चंद दिन के बाद पुलिस आई रात को घर पे, और हुआ ये कि जिन साहब ने गाड़ी बेची थी उन्होंने उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट किया था और किसी बंदे को ठीक ठाक इंजर्ड किया था, मगर हमारे पास वो रसीद थी कि ये गाड़ी हमने किस दिन खरीदी है, तो कानूनी तौर पर हम बिल्कुल सेफ थे। मगर आप मतलब बाज़ लोग जब नहीं मानते ड्रीम को, अब मैं आपको खुद गवाह हूँ इस बात का कि मेरे भाई के ख्वाब में मेरे मरहूम वालिद आके कैसे बता दे कि गाड़ी ना लो तुम, गाड़ी में प्रॉब्लम है। ये बात तो वेरी स्ट्रेंज, और एक बड़ी स्ट्रेंज चीज हुई है। आज पहली दफा मेरे अब्बू जब थी पीठ दिखाते हुए बात कर रहे थे, हमें बेंच में, मैं कब भी देखेंगे, मैंने कहा यस जी जी, वो इधर मुड़े नहीं, वो इतने मशगूल थे वहां अपना ख्वाब सुनाने में। बात ये ना कि मैं ख्वाबों की दुनिया में चली। नहीं, नया नया सेट है, हाँ, और बहुत खूबसूरत, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट में खूबसूरत मेहमानों में मुझे भूल गए। देखा आपने, ये वैल्यू है मेरी। चले छोड़े ऐसी बातों को। मैं भी बैठे बैठे मेरी दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा कि जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं वो बेचारे यहाँ बैठे हैं, वाउचर मैं सिर्फ फोन करने वालों को दे रही हूँ, तो ऐसा क्यों? तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आई, मैंने कहा जितने लोग जो कराची के यहाँ बैठे हैं वाउचर के अंदर, इन सबका नाम डाल रहे हैं, और हो सकता है रेगुलर कॉलर की जगह आप लोग भी जीत जाए या वो लोग जीत जाए, तो सबका वाउचर में नाम डाल रहे हैं। और देखते हैं कि आज कराची का जो हमारा एक वाउचर है 4 Dimension 1 का, which is worth 8,900, जो 22 जनवरी को हो रहा है, उसको हम ब्रेक के बाद बताएंगे। हम ब्रेक ले रहे हैं, ओके तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आज मेरा दिमाग कुछ तालियों के अंदर ही घुमा हुआ है और मैं कह रही हूँ चले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते, जल्दी से आते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों के नाम अभी जाने हैं और वाउचर खुलना है, और देखते हैं कौन अटेंड करता है 22 जनवरी की वर्कशॉप। सो यू कीप वॉचिंग एंड डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू।